دیکھا تو ایک دفعہ یہاں بندہ آیا، مریم صدیقہ کی قبر کہاں پہ ہے جی؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا بھائی، اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ وہ تاریخی چیزیں ہیں، اس میں کیا چیز ہے؟ اب جب میں چلا گیا بعد میں کہتا ویکھیا جائے ماں کئیاں مولویوں کو پوچھا پتہ ہی کون نہیں کئیاں نو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے اوپر مہر لگا دی ہے۔ مہر چوتھے مقام پہ جا کے لگتی ہے۔ انسان پہلے شک میں مبتلا ہوتا ہے، اس کے بعد انسان شک میں جانے کے بعد گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہمارے دل غلافوں کے اندر، مطلب اس کا کیا ہے، کوئی چیز غلاف کے اندر بند کر کے اوپر سے ایسے اس کو دھاگا سے لگا دیتے ہیں، مطلب اب اس کے اندر کوئی چیز نہ آ سکتی ہے نہ اس کے اندر سے باہر آ سکتی ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما نقضهم میثاقهم، ان کا اپنے وعدے توڑنے کی وجہ سے، وکفرهم بآیات اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے، وقتلهم الانبیاء، اور قتل کرنا انبیاء کا بغیر حق کیوں، بغیر کسی حق کے، وقولهم قلوبنا غلف، اور ان کا قول کہ ہمارا دل غلافوں میں ہے، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، بس وہ نہیں مان لائے مگر بہت تھوڑا، وبکفرہم وقولہم، اور ان کے کفر کی وجہ سے کہ ان کا قول تھا علی مریم بہتانا عظیما، مریم صدیقہ کے اوپر بہتان عظیم، بہت بڑا بہتان۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فبما نقضهم میثاقهم وکفرهم بآیات اللہ، فبما نقضهم میثاقهم، ان کے اپنے وعدے توڑنے کی وجہ سے کیا ہوا، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوئی۔ دوسرے مقام کو ساتھ ملائیں تو معنی بالکل واضح ہوتا ہے کہ ان کے جو نا وعدے توڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر لعنت کی۔ ان کے اوپر وجہ کیا تھی؟ وعدے کیا کرتے تھے، یا اللہ ہم یہ کریں گے، یا اللہ ہم یہ کریں گے، لیکن جو ہی وہ کام آتا پھر وعدہ کو توڑ دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پھر لعنت بھیجی، وَكُفْرِهِمْ بِآیَاتِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ انکار کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت آئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف آیات بھیجی، یہ جو بڑے مشکل احکام ہے وہ یہ تو ان کے اوپر تو عمل ہو سکتا ہی نہیں ہے، ہم تو نہیں اس کے اوپر عمل کر سکتے۔ اللہ پاک کی آیات کا کفر کر دیا، انکار کر دیا، اور بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ بالکل واضح احکامات ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں بن سکتا ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر دیا۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، انبیاء کا قتل کرنا، بغیر حق، بغیر کسی حق کے۔ حق کے ساتھ قتل کرنا کیا ہوتا ہے کہ قصاصاً کسی کو قتل کر دیا جائے، قصاصاً یعنی کسی کے بدلے میں، ایک بندے کسی کے بندے کو مار دیا، اب اس بندے کے بدلے میں کیا کیا جائے، اس بندے کو مارا جائے۔ اب یہ جو بندے کے بدلے بندہ مارنا ہے یہ بالکل جائز ہے، یہ حق کے ساتھ ہے۔ یا کوئی شادی شدہ ہے، شادی شدہ بندہ اگر زنا کر لے تو اس کے اوپر بھی کیا ہے، پتھر مار مار کے اس کو رجم کر دینا ہے۔ اور تیسرا اگر مسلمان تھا وہ مرتد ہو گیا، اس کو بھی انسان 3 دن کی مہلت دینے کے بعد اس کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے، یعنی حکومت کرتی ہے۔ تو یہ سارے کا سارا معاملہ یہ حق کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ انسان کسی کو قتل کرے گا تو وہ حق کے ساتھ نہیں، بغیر حق کے ہے۔ انبیاء نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا، اس کے باوجود ان کو قتل کر دیا کہ ایک ایک دن میں 300 نبیوں کو بھی شہید کیا گیا ہے۔ ایک ایک دن میں بنی اسرائیلیوں نے ایک مقام پہ 70، ایک مقام پہ 300 تک بھی روایت ملتی ہے، انہوں نے بے ایمانوں نے ایک دن میں انبیاء کو شہید کیا ہے۔ اور وجہ کیا تھی؟ بس ویسی مخالفت۔ اور بغیر وقولہم قلوبنا غلف، اور جب پیغمبر ان کے پاس اللہ کی دعوت لے کے جاتے ہیں، توحید کی دعوت لے کے جاتے، کہتے ہیں ہمارے دل تو غلافوں کے اندر پڑے ہیں، بس ہمارے دل غلافوں کے اندر۔ مطلب اس کا کیا ہے
کوئی چیز گلاف کے اندر بند کر کے اوپر سے ایسے اس کو دھاگا سے لگا دیتے ہیں، مطلب اب اس کے اندر کوئی چیز نہ آ سکتی ہے نہ اس کے اندر سے باہر آ سکتی ہے، اندر نہ باہر، کچھ بھی نہیں، جو کچھ اندر ہے وہی رہے گا، نہ وہاں سے باہر آئے گی نہ باہر سے اندر جائے گی۔ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہمارے دل تو بالکل پر ہو چکے ہیں، ہدایت کے ساتھ بالکل مکمل پر ہو کے بند ہو گئے ہیں، اب اس کے اندر تمہاری باتیں نہیں جا سکتی ہیں، یہ کہنا چاہتے تھے۔ حالانکہ ایسا نہیں، دوسرے مقام پہ آتا ہے نہیں نہیں، غلافوں کے اندر نہیں ہے بلکہ اللہ کی لعنت ہوئی ہے ان کے اوپر۔ یہ کہنا کہ ہمارے دل غلافوں کے اندر بالکل غلط ہے، ان کے اوپر کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہے۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے اوپر مہر لگا دی ہے۔ مہر چوتھے مقام پہ جا کے لگتی ہے۔ انسان پہلے شک میں مبتلا ہوتا ہے، اس کے بعد انسان شک میں جانے کے بعد گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب انسان گمراہ ہو جاتا ہے پھر کیا کرتا ہے؟ وہ دوسروں کے ساتھ لڑائی جھگڑے شروع کر دیتا ہے۔ جو ہی دوسروں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرتا ہے نا، چوتھے مقام پہ پھر کیا آتا ہے؟ انسان کے اوپر مہر لگ جاتی ہے۔ کبھی کس کے ساتھ بحث و بحثہ، کبھی کس کے ساتھ بحث و بحثہ، اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں۔ جہاں بھی گیا، جس مسجد میں بھی گیا، مولوی صاحب ذرا مسئلہ دسیا جی، جیسے آپ نے وہ دیکھا تھا ایک دفعہ یہاں بندہ آیا، مریم صدیقہ کی قبر کہاں پہ ہے جی؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا بھائی، اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ وہ تاریخی چیزیں ہیں، اس میں کیا چیز ہے؟ اب جب میں چلا گیا بعد میں کہتا ویکھیا جی، میں کئی مولویوں کو پوچھا پتہ ہی کون نہیں کئی نو، مولوی بڑے بیٹھے تھے۔ اس میں اب کون سی بات ہے جس کی وجہ سے ایمان میں کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے؟ ان کی والدہ کا نام کا نہیں پتہ ہے، اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام کا نہیں پتہ، اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے نام کا، اس میں تاریخی چیزیں ہیں، اس میں کیا کوئی ضروری ہے؟ بعض دفعہ تو ایک محلے والے کو دوسرے کی ماں کا نام کا نہیں پتہ ہوتا ہے، اس لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی کے ماں کا نام کا پتہ نہیں تو اس کو علم ہی نہیں ہے۔ تو یہ صرف جہالت کی علامت ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ مرضی بحث و بحث میں لگ گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں بس بحث و بحث میں ادھر کی کوئی ادھر کی، نہ نماز نہ روزہ کچھ بھی نہیں، نہ نماز کسی کے پیچھے پڑھنی، نہ نماز بالکل بھی نہیں پڑھنی، اور بحث و بحث ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے ولی اللہ یہی ہے، دین ہی سارا اسی کے اوپر اترا ہے۔ حالانکہ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ان احکامات کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے اوپر مہر لگا دی ہے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، پس یہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت تھوڑا، لیکن تھوڑا قابل قبول نہیں ہے، پورے کا پورا ایمان ہونا پھر قابل قبول ہے، ایک مطلب یہ۔ دوسرا الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے لوگ ایمان لاتے ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام ہو گئے یا اور ان کے ساتھی جو تھے وہ مسلمان ہوئے، تو اب تھوڑے ایمان والے ہوئے ہیں ان میں سے اکثر ایمان والے ہوئے ہی نہیں ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یا تو تھوڑا ایمان ہے، مطلب مراد ہے کہ تھوڑا ایمان تو پھر مقبول ہی نہیں ہے، ایمان مکمل ہونا چاہیے، یا پھر تھوڑے مراد ہے یعنی بہت زیادہ لوگوں میں سے تھوڑے سے ایمان لے کے آئے۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے اس کفر کی وجہ سے کیا ہوا؟ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی۔ وہ قول کیا تھا؟ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، کہ مریم صدیقہ کے اوپر بہت بڑا بہتان باندھنا، کہ نعوذ باللہ مریم صدیقہ نے زنا کیا، اس کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ بے ایمان جھوٹ بولتے ہیں، یہ کفر کرتے ہیں، اس کفر کی وجہ سے اللہ نے کیا کی؟ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ان کے اوپر آئی ہے۔ درس کا سارے کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جو یہود و نصارہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت آئی ہے، یہ ان کے اپنے فعل کی وجہ سے آئی ہے، یہ ان کے اپنے کام کی وجہ سے آئی ہے۔ یعنی وہ کہتے تھے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ہوتا کچھ بھی نہیں تھا ان سے، بس پچھلی باتوں کے اوپر فخر کرنا۔ جو نبی علیہ السلام کے دور کے مشرک تھے، نبی علیہ السلام کے دور کے یہود و نصارہ تھے، وہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم نے یہ کیا اور ہمارے آباء و اجداد ایسے، ہمارے آباء و اجداد ایسے۔ اللہ پاک نے ان کے آباء و اجداد کا ذکر کیا، یہ تھا تمہارے آباء و اجداد، دیکھو یہ ایسے کیا کرتے تھے، انہوں نے یہ کام کیے ہیں۔ تم تو کہتے ہو کتاب ایک دفعہ نازل ہونی چاہیے، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ایک دفعہ ہی آئی تھی، تم نے وہ مان لی تھی؟ تم نے کہا جی ہماری وہ بالکل جس طرح ہم کہتے ہیں ویسے کہ ویسا معجزہ آنا چاہیے پھر مانیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو یعنی پیچھے جو پیغمبر آئے ہیں ان کے پاس بڑے بڑے ایسے معجزات سے جو تم نے کہا تھا فوراً سے معجزے آئے، تم نے کون سا مان لیا تھا؟ فوراً سے نہیں مانا، لہٰذا یہ تمہاری کوئی وجہ نہیں ہے ماننے نہ ماننے کی،
مسئلہ اصل یہ ہے کہ تمہارے دل اصل میں بند ہو چکے ہیں، تمہارے دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت آ چکی ہے، اس وجہ سے تم کفر کی طرف جاتے ہو، ایمان کی طرف نہیں آتے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے ان چیزوں کے اندر غور و فکر کر کے صرف اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارے اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق گزارے۔ ایسا انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا